بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو طرح کے پہناوے اور دو طرح کی خرید و فروخت سے منع فرمایا۔ خرید و فروخت میں ملامسہ اور مناوضہ سے منع فرمایا۔ ملامسہ کی صورت یہ تھی کہ ایک شخص خریدار دوسرا بیچنے والے کے کپڑے کو رات یا دن میں کسی بھی وقت بس چھو دیتا اور دیکھے بغیر صرف چھو سے بے ہو جاتی۔ صرف چھونا ہی کافی تھا، کھول کر دیکھا نہیں جاتا تھا۔ مناوضہ کی صورت یہ تھی کہ ایک شخص اپنی ملکیت کا کپڑا دوسرے کی طرف پھینکتا اور دوسرا اپنا کپڑا پھینکتا اور بغیر دیکھے اور بغیر باہمی رضامندی کے صرف اسی سے بے منعقد ہو جاتی، اور دو کپڑے جن سے ان حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ انہی میں سے ایک استشمال سماح ہے۔ سماح کی صورت یہ تھی کہ اپنا کپڑا ایک چادر اپنی ایک شان پر اس طرح ڈالا جاتا کہ ایک کنارے سے شرمگاہ کھل جاتی اور کوئی دوسرا کپڑا وہاں نہیں ہوتا تھا۔ دوسرے پہناوے کا طریقہ یہ تھا کہ بیٹھ کر اپنے کپڑے سے کمر اور پنڈلی باندھ لیتے تھے اور شرمگاہ پر کوئی کپڑا نہیں ہوتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ کپڑے لائے گئے جس میں ایک چھوٹی کالی کمبلی بھی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا کیا خیال ہے، یہ چادر کسے دی جائے؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم خاموش رہے۔ پھر ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ام خالد کو میرے پاس بلا لاؤ۔ انہیں گود میں اٹھا کر لایا گیا کیونکہ بچی تھی، اور ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چادر اپنے ہاتھ میں لی اور انہیں پہنایا اور دعا دی کہ جیتی رہو۔ اس چادر میں ہرے اور زرد نقش نگار تھے۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ام خالد، یہ نقش و نگار ثنا ہے۔ ثنا حبشی زبان میں خوب اچھے کے معنی میں آتا ہے۔ جب حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہا کے جہاں بچہ پیدا ہوا تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ انس، اس بچے کو دیکھتے رہو، کوئی چیز اس کے پیٹ میں نہ جائے، اور جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لاؤ تاکہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنا جوٹھا اس کے منہ میں ڈالیں۔ چنانچہ میں ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ایک باغ میں تھے اور آپ کے جسم پر قبیلہ بنی حارث کی بنی ہوئی چادر تھی، اور آپ اس سواری پر نشان لگا رہے تھے جس پر آپ فتح مکہ کے موقع پر سوار تھے۔ جنگ احد کے موقع پر میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں بائیں دو آدمیوں کو جو فرشتے تھے دیکھا۔ وہ سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ میں نے انہیں نہ اس سے پہلے دیکھا اور نہ اس کے بعد کبھی دیکھا۔ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو جسم مبارک پر سفید کپڑا تھا اور آپ سو رہے تھے۔ پھر دوبارہ حاضر ہوا تو آپ بیدار ہو چکے تھے۔ پھر آپ نے فرمایا، جس بندے نے بھی کلمہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کو مان لیا اور پھر اسی پر وہ مرا تو جنت میں جائے گا۔ میں نے عرض کیا، چاہے اس نے زنا کیا ہو چاہے اس نے چوری کی ہو؟ آپ نے فرمایا کہ چاہے اس نے زنا کیا ہو چاہے اس نے چوری کی ہو۔ میں نے پھر عرض کیا، چاہے اس نے زنا کیا ہو چاہے اس نے چوری کی ہو؟ فرمایا، چاہے اس نے زنا کیا ہو چاہے اس نے چوری کی ہو۔ میں نے حیرت کی وجہ سے پھر عرض کیا، چاہے اس نے زنا کیا ہو اس نے چوری کی ہو؟ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چاہے اس نے زنا کیا ہو چاہے اس نے چوری کی ہو۔ ابو ذر کی ناک خاک آلودہ ہو۔
حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ بعد میں جب بھی یہ حدیث بیان کرتے تو ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ابو ذر کے علی رغم و ان رغم انف ابی ذر ضرور بیان کرتے۔ ابو عبداللہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا یہ صورت کے صرف کلمے سے جنت میں داخل ہوگا، یہ اس وقت ہوگی جب موت کے وقت یا اس سے پہلے گناہوں سے توبہ کی اور کہا کہ لا الہ الا اللہ، اس کی مغفرت ہو جائے گی۔ ہمیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے لکھا، اس وقت ہم آذربائیجان میں تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ریشم پہننے سے منع فرمایا تھا، سوائے اتنے کے، اور اس کی وضاحت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 انگلیوں کے اشارے سے کی تھی۔ غیر راوی حدیث نے 20 کی اور شہادت کی انگلی اٹھا کر بتایا۔ ہم حضرت عتبہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں لکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا میں ریشم جو شخص بھی پہنے گا اسے آخرت میں نہیں پہنایا جائے گا۔ ہم سے حسن بن عمر نے بیان کیا، کہا ہم سے محمد نے، کہا ہم سے ہمارے والد نے بیان کیا، انہوں نے بیان کیا، اور ابو عثمان نے اپنی 2 انگلیاں شہادت اور درمیان والی انگلیوں سے اشارہ کیا۔ حضرت حذافہ رضی اللہ عنہ میدان میں تھے، انہوں نے پانی مانگا، ایک دیہاتی چاندی کے برتن میں پانی لایا، انہوں نے اسے پھینک دیا اور کہا کہ میں نے صرف اس لیے اسے پھینکا ہے کہ میں اس شخص کو منع کر چکا ہوں کہ چاندی کے برتن میں مجھے کھانا اور پانی نہ دیا کرو، لیکن وہ نہیں مانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سونا، چاندی، ریشم اور دیب ان کفار کے لیے دنیا میں ہے اور تمہارے مسلمانوں کے لیے آخرت میں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس مرد نے دنیا میں ریشم پہنا وہ آخرت میں اسے نہیں پہن سکے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ریشم کا ایک کپڑا ہدیہ میں پیش ہوا تو ہم اسے چھونے لگے اور اس کی نرم و ملامت پر حیرت زدہ ہو گئے، تو آپ نے فرمایا کہ کیا تمہیں اس پر حیرت ہے؟ ہم نے عرض کیا جی ہاں۔ فرمایا جنت میں سعد بن معاذ کے رومال اس سے بھی اچھے ہیں۔ سبحان اللہ عز و جل۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سونے اور چاندی کے برتن میں پینے اور کھانے سے منع فرمایا تھا، اور ریشم اور دیباج پہننے، اس پر بیٹھنے سے منع فرمایا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زبیر اور حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہما کو، کیونکہ انہیں خارش ہو گئی تھی، ریشم پہننے کی اجازت دی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ریشمی داروں والا ایک جوڑا عنایت فرمایا، میں اسے پہن کر نکلا تو میں نے ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک پر غصے کے آثار دیکھے، چنانچہ میں نے اس کے ٹکڑے کر کے اپنے عزیزی عورتوں میں بانٹ دے۔ سبحان اللہ عز و جل۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان حدیثوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ کو پڑھنے میں غلطی کوتاہی ہو گئی ہو اللہ پاک معاف فرمائے۔ صدقہ جاریہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کیجیے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔